السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ محترم حاضرین، اس ہفتہ واری درس میں کئی سالوں سے چند نوجوانوں کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہمیں اور آپ کو ایک موقع نصیب ہوتا ہے ایک جگہ بیٹھ کر کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کا۔ آج کے اس دور میں جب انسان دین کے نام پر جلدی وقت نکالنا نہیں چاہتا، آپ حضرات کا یہ جذبہ قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اسلام دین عدل ہے۔ اسلام کے اندر ہر معاملے میں اعتدال کا دامن اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ دشمنی میں بھی اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دشمنی میں بھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اگر آپ کی کسی سے دشمنی بھی ہے، مخالفت بھی ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ مخالفت بھی اتنی ہی کرو جتنا تمہارا میٹر ہے، اس سے آگے نہ بڑھو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو، اللہ کے لیے حق پر جمے رہو اور ہمیشہ انصاف کی گواہی دو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ نا انصافی کرو۔ اعدلوا، انصاف کرو، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، عدل اور انصاف ہی یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ آج ہمارے درس کا جو عنوان ہے، مسلک اہل حدیث کے تعلق سے عوام میں زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ سنی سنائی، اور افسوس تو یہ ہے
کہ اہل حدیث کے منہج اور دعوت کے تعلق سے یہ غلط فہمیاں صرف عوامی سطح تک نہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اس تعلق سے بہت ساری غلط فہمیوں کے شکار ہیں۔ میں ابھی تقریر کے دوران انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ ایسی چیزوں کو بنیاد بنایا گیا اس مسلک کو اور اس دعوت کو بدنام کرنے کے لیے، جن چیزوں کا اس منہج سے اور اس مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک وقت اس ہندوستان میں ایسا بھی آیا تھا کہ جب اہل حدیث نام کی دعوت کو گالی کی شکل لوگوں نے دے دیا تھا۔ کسی مسجد میں اگر کوئی اہل حدیث کہنے والا آدمی زور سے آمین کہہ دے تو اس کی پٹائی کی جاتی تھی اسی ہندوستان کی سرزمین۔ انگریزوں کا دور آیا، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی آدمی نے اہل حدیث کی دعوت کو قبول کیا، غیر اہل حدیث حضرات کی مسجد میں اس نے نماز پڑھی، اس نے رفع یدین کیا، اس نے آمین زور سے بولی، اس کی لوگوں نے پٹائی کر دی۔ عدالت تک بات پہنچی، انگریز حکومت ہے، حکومت نے پتہ کیا کہ کیا ان کے بیچ میں اختلاف کیا ہے۔ اختلافات کی جب نوعیت پتہ چلی، آپ اگر ہندوستان کے اس زمانے کے مقدمات کے اوپر ابھی بھی کتابیں موجود ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں، انگریز عدالتوں کے ججوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو ظلم ہے۔ وجہ کیا تھی؟ عوام کے دل و دماغ میں ایک نفرت بھر دی گئی اس مسلک کے تعلق۔ کیا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ ارے کسی جماعت یا کسی گروہ کے بارے میں تو بہت دور کی بات ہے، کسی انسان کے بارے میں بھی ہمیں بغیر تحقیق کوئی بات کہنے سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 27ویں پارے میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق آدمی، فاسق بولتے ہیں شریعت کی نظر میں جو بہت بھروسے کا آدمی نہ ہو، جس کا کیریکٹر بہت اچھا نہ ہو، اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لو، کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ تو اہل حدیث کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس جماعت کے تعلق سے، اس منہج کے تعلق سے بہت کچھ کہا جاتا ہے، بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے، بہت کچھ لکھا جاتا ہے، اور ہماری اور آپ کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو آنکھ موند کر ان تمام باتوں کو صحیح مان لیتی ہے، کیونکہ اتنا ڈرایا گیا ہے کہ اس جماعت کا لٹریچر، ان کی کتابیں مت پڑھنا ورنہ تم ان کے فیور میں آ جاؤ، ان کی تائید کرنے لگو۔ آپ کا یہ ہفتہ واری درس الحمدللہ دین کی بنیادی باتوں کو آپ کے سامنے لاتا ہے۔ اس طریقے کے موضوعات عام طور پر اس درس میں نہیں لائے گئے، لیکن آج ہم اس موضوع کو اس لیے بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ کم سے کم آپ کے سامنے تصویر کا دوسرا پہلو تو بھی آئے، سکے کا دوسرا رخ بھی تو آپ دیکھیں کہ کیا واقعی میں اہل حدیث پر لگائے جانے والے الزامات صحیح ہیں۔ تو ہم الزامات کی لسٹ تو بڑی لمبی ہے، غلط فہمیوں کی فہرست بہت طویل ہے، ہم وہ تمام باتیں آپ کے سامنے بیان نہیں کر پائیں گے، وقت مختصر ہے، ہم کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اہل حدیث کے تعلق سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ یہ ایک نئی جماعت ہے، تمام مسلمان تقلید کرتے چلے آ رہے تھے، یہ غیر مقلد فرقہ کہاں سے آ گیا؟ 4 امام آئے، 4 اماموں کی تقلید کی جاتی، یہ 5واں فرقہ کہاں سے آ گیا؟ کچھ لوگ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں انگریزوں نے ان کو بنایا ہے، یہ انگریزوں کی پیداوار ہے۔ 4 امام دنیا میں آئے، ان 4 اماموں کے نام آپ کو معلوم ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ سن 85 ہجری میں۔ کب انتقال ہوا؟ سن 150 ہجری۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ سن 93 ہجری میں۔ کب انتقال ہوا؟ سن 179 ہجری میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ جس سال امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا، سن 150 ہجری میں۔
انتقال کب ہوا؟ سن 204 ہجری میں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ سن 164 ہجری میں. کب انتقال ہوا؟ سن 241 ہجری میں. ان چاروں اماموں میں زمانے کے اعتبار سے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی پیدائش سن 85 ہجری میں. اور آخری امام احمد ابن حنبل ہے، آپ کی پیدائش سن 164 میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چاروں اماموں کے پہلے، ظاہر سی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 85 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ایک امام کے طور پر ان کی جو شہرت ہوئی، ظاہر سی بات ہے کہ کم سے کم 20 سال 25 سال کے بعد ہوئی. یعنی پوری ایک صدی نکل چکی ہے. یہ جو 100 سال کا عرصہ گزرا، ظاہر سی بات اس میں صحابہ کرام کا زمانہ بھی گزرا، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ بھی ہے. صحابہ کرام میں وہ صحابہ بھی تھے جن کو ہم علماء صحابہ کہتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور وہ صحابہ بھی تھے جن کا شمار عام صحابہ میں. یہ لوگ دین کو کیسے فالو کرتے تھے، دین پر کیسے چلتے تھے؟ پھر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں اماموں کے زمانے کے فوراً بعد ان کے ماننے والے پیدا نہیں ہوئے. ان کے نام سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے نام سے جو فرقے بنے، جو جماعتیں بنی، ان کی جو تقلید شروع ہوئی. ہمارے ہندوستان کے ایک بہت جید اور محقق عالم، جس کی تمام جماعت کے علماء ان کی قدر کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی کتاب ہندوستان میں تقریباً تمام مسلک کے اداروں میں پڑھائی جاتی، حجت اللہ البالغہ. اس کتاب میں آپ دیکھیں، انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ لوگوں نے تقلید کا جو آغاز ہوا ہے وہ 4 صدی ہجری سے ہوا ہے. 300 سال گزر چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، 4 صدی ہجری میں لوگوں میں تقلید شروع ہوئی. اب آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تقلید ہی صحیح ہے، مقلدین ہی برحق ہیں، اور اہل حدیث نام سے جو یہ جماعت آئی ہے یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ نہیں ہے، تو ایک سوال جو ہر انسان کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ ان اماموں کی تقلید کے پہلے جو 300 سال کا زمانہ گزرا، یا ان اماموں کے پیدا ہونے کے پہلے جو 100 سال کا زمانہ گزرا، اس زمانے کے لوگ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ یہ سوال آپ اپنے دماغ میں رکھیے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہمارے بعض بھائی یہ آیت پڑھتے ہیں، کہتے تمہارا تو کوئی امام ہی نہیں، ہم امام ابو حنیفہ کے ساتھ چلے جائیں گے، شافعی امام شافعی کے ساتھ، مالکی امام مالک کے ساتھ، احمد ابن حنبل کے ماننے والے ان کے ساتھ، تم کس کے ساتھ جاؤ گے؟ دلیل تو بڑی مضبوط نظر آ رہی ہے. قرآن کی آیت ہے، سورہ اسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 15ویں پارے کی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو قرآن کریم کے ایک عظیم مفسر ہیں، اور آج کے نہیں، انگریزوں کی پیداوار نہیں، 700 سال پہلے کے ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، قال بعض السلف، امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ سلف میں سے بعض سلف کا قول ہے، یعنی اپنے سے بھی پہلے کی کسی عالم کا قول نقل کر رہے ہیں کہ ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث، قرآن کی یہ آیت اصحاب الحدیث کی، اہل الحدیث کی سب سے بڑی فضیلت ہے، ان کی فضیلت میں سب سے بڑی دلیل ہے. لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچئے کہ کیا نبی کے رہتے ہوئے قیامت کے دن کسی امتی کی مجال ہے کہ وہ امت کی رہنمائی کرے گا؟ قرآن کی اس آیت کا دراصل مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کی جب امتیں آئیں گی، ان نبیوں کی امت پیچھے پیچھے رہے گی، امام آگے آگے رہے.
اور امت محمدیہ کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے ساتھ ہوں گے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. لوگوں نے اس کو فٹ کہاں کر دیا؟ تقلید کے اوپر اور اپنے اپنے اماموں کے اوپر. ایک اور حدیث دیکھیے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الامارہ میں یہ حدیث لائے ہیں. حدیث کے راوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی ایک جماعت برابر رہے گی، لا تزال، ہر زمانے میں رہے گی، ظاہرین علی الحق، یہ لوگ حق پر رہیں گے اور غالب رہیں گے، لا یضرهم من خذلهم، ان کو رسوا کرنے والے ان کا کوئی نقصان نہ کر پائیں گے، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، وہم کذالک، وہ اسی حال میں رہیں گے. یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، ابھی میں اپنی طرف سے اس کی کوئی ایکسپلینیشن بیان نہیں کر رہا ہوں، کوئی تشریح نہیں کر رہا ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الامارہ کے اندر موجود ہے. اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ امت کا ایک گروہ ایسا رہے گا جو قیامت تک حق کی تبلیغ کرے گا، حق پر جمع رہے گا، اس کی مخالفتیں ہوں گی اور اس کی مخالفت کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے. ایک بات تو یہ پتہ چلی، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ایک جماعت ہر زمانے میں ایسی رہے گی جو حق کی دعوت دے گی. اب یہ جماعت کون سی ہے؟ امام احمد ابن حنبل، جو انہی 4 اماموں میں سے جن کی آج تقلید کی جاتی ہے. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں کہ اگر یہ لوگ اصحاب الحدیث نہیں ہیں، اگر یہ لوگ اہل الحدیث نہیں ہیں، تو میں نہیں جانتا کہ کون لوگ ہیں. ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیثوں کی طرف سے ایک دھوکہ ہے. پرانے علماء کی کتابوں میں جہاں بھی اہل الحدیث کا لفظ آیا ہے اس سے مراد محدثین ہیں، اس سے مراد وہ علماء ہیں جو حدیث بیان کرتے تھے، حدیث نقل کرتے تھے، حدیث روایت کرتے تھے. اس سے آج کے غیر مقلد مراد نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے، نے مان لیا. اب ذرا آپ سوچئے کہ اگر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس حدیث پاک کا مصداق اہل الحدیث کو قرار دیا ہے، اگر اس سے مراد یہ مان لیا جائے کہ اس سے مراد صرف حدیث بیان کرنے والے علماء ہیں، تو نعوذ باللہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ صرف حدیث بیان کرنے والے علماء ہی حق پر ہیں، باقی پوری امت جو ہے وہ ناحق پر ہے. سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث پاک کی تشریح میں یہ اہل الحدیث کا لفظ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے میں بھی اہل الحدیث کے نام سے ایک گروہ موجود تھا. اس سے بھی ایک صاف دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں. حنفی فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے در مختار. در مختار کی شرح ہے رد المختار. رد المختار شرح در مختار میں کتاب الحدود کے اندر ایک واقعہ ہے. امام ابو بکر الجوزجانی، یہ حنفی مسلک کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور 3ری صدی ہجری کے گزرے ہیں. آج کے نہیں، انگریزوں کے زمانے کے نہیں، 3ری صدی ہجری، یعنی آج سے تقریباً 1100 سال پہلے. تو امام ابو بکر الجوزجانی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد کے بیٹے ہیں امام ابو بکر الجوزجانی. تو امام ابو بکر الجوزجانی کے زمانے میں میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ عبارت پڑھ دوں تاکہ کوئی شک نہ رہے. یہ در مختار کی شرح رد المختار کی عبارت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. یہ پہلی جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار ایک نیا فرقہ ہے. ذرا سا آپ یہ عبارت دیکھیں. کہتے ہیں حکیہ، بیان کیا جاتا ہے، ان رجلا من اصحاب ابی حنیفہ خطب الى رجل من اصحاب الحدیث، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے، ان کے ماننے والوں میں سے ایک آدمی نے اپنی بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجا اصحاب الحدیث میں سے، اہل الحدیث میں سے ایک آدمی کے پاس. کس زمانے میں؟ فی عہد ابی بکر الجوزجانی، ابی بکر الجوزجانی کے دور میں.
یعنی تیسری صدی ہجری میں. فابا، اس اہل الحدیث نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں میں تیری لڑکی کے ساتھ رشتہ نہیں کروں. کیوں؟ الا ان یترک مذہبہ، تجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا، اپنا مسلک چھوڑنا پڑے گا. فیقرأ خلف الامام، تجھے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی. ویرفع یدیہ عند الانحطاط، رکوع میں جاتے وقت تجھے رفع الیدین کرنا پڑے گا. ونحو ذلک، اور بھی دوسرے مسائل کا ذکر کیا. فاجابہ، اس حنفی مسلک کے ماننے والے نے ان تمام شرائط کو قبول کیا. فزوجہ، شادی ہو گئی. یہ عبارت ربط المحتار شرح در مختار کتاب الحدود کے اندر یہ روایت موجود ہے. اب آپ بتائیے، اس عبارت سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ تیسری صدی ہجری میں بھی اہل الحدیث کے نام سے گروہ، ایک جماعت موجود تھی، اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرنا اور اس طریقے کے دیگر مسائل اس زمانے میں بھی اہل حدیثوں کے امتیازی مسائل تھے. اس سے کون انکار کرے گا؟ کیا وہ انگریزوں کا زمانہ تھا؟ ہاں، جب ہندوستان میں انگریز آئے تو انگریزوں سے جن علماء نے خاص طور سے لوہا لیا، ان کے خلاف جہاد کیا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جواہر لال نہرو نے بھی تسلیم کیا ہے، یہ ان تمام غیر مسلم مورخین نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اہل حدیث علماء جو اس زمانے میں تھے انہوں نے بہت جد و جہد کی، محنت کی انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے. خاص طور سے آپ کے یو پی کے بغل میں بہار کا ایک علاقہ ہے، پٹنہ کا صادق پور کا علاقہ. صادق پور کے جو علماء تھے، پورا خاندان جو ہے، سمجھیے کہ اس میں کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے. یہ لوگ انگریزوں سے جہاد کرنے میں آگے آگے تھے. انگریزوں کو یہ بات پتہ چلی. اب انگریزوں کو وہابی بتایا گیا کہ وہابی لوگ تمہارے دشمن ہیں. انگریز چن چن کے وہابیوں کو پکڑ کر کے قتل کرنے لگے. اب اس میں وہ لوگ بھی گرفتار ہو رہے تھے، قتل ہو رہے تھے، پھانسی کی سزا پا رہے تھے جو اس جہاد میں شامل تھے، اور عام پبلک بھی پیس رہی تھی. انگریزوں کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ جو آمین زور سے بول رہا ہے، جو رفع یدین کر رہا ہے، وہ وہابی ہے، اور جو وہابی ہے وہ ہمارا باغی ہے، اس کو پکڑ کے قتل کر. جب نوبت یہ پہنچی تو جماعت اہل حدیث کے جگی عالم اس زمانے میں تھے مولانا محمد حسین بٹالوی. انہوں نے انگریز حکومت کو ایک درخواست لکھی. حالات اتنے نازک ہو گئے تھے کہ پوری جماعت اہل حدیث، مٹھی بھر لوگ تھے پورے ہندوستان میں، اور چن چن کے انگریزوں کے ذریعے انہیں گرفتار کیا جا رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا. ان میں مجاہدین بھی تھے اور عام لوگ بھی تھے. مولانا محمد حسین بٹالوی نے جماعت کا درد محسوس کرتے ہوئے، اور جماعت کے اوپر جو ایک طریقے سے ناگہانی اس وقت مصیبت آئی تھی، اس سے بچانے کے لیے انہوں نے انگریز حکومت کو ایک درخواست کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا نام وہابی نہیں ہے، ہمارا نام اہل حدیث ہے. آپ کے جو بغاوت کرنے والے لوگ ہیں وہ وہابی ہیں. ہر آمین بولنے والا، ہر رفع یدین کرنے والا، ہر سینے پر ہاتھ باندھنے والا وہ آپ کا باغی نہیں ہے. آپ اپنے رجسٹروں میں ہمارا نام اہل حدیث کے نام سے رجسٹر کیے. مولانا محمد حسین بٹالوی نے یہ درخواست دی. اہل حدیث کی مخالفت کرنے والی جماعتوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کا دوسرا مطلب نکالا، اور آج بھی نکالا جا رہا ہے، کہ ان کا نام اہل حدیث تو انگریزوں نے دیا ہے. یہ تو ہمیشہ سے غیر مقلد کہلاتے تھے، انہوں نے تو انگریزوں سے اپنا نام الاٹ کروایا ہے. یہ بات یاد رکھیے، مولانا محمد حسین بٹالوی نے انگریزوں سے اہل حدیث نام بنوایا نہیں ہے. اہل حدیث تو تیسری صدی ہجری میں موجود تھے، انہوں نے منوایا ہے. انہوں نے بنوایا نہیں، انہوں نے منوایا ہے. اور وہ ان حالات میں، اس دور میں بڑا ضروری قدم تھا، بڑا ضروری اسٹیپ تھا، ورنہ یہ خطرہ تھا کہ چن چن کے ایک ایک اہل حدیث کو اس طریقے سے پکڑ کے وہ مار ڈالتے. اگر آپ اسی طریقے سے دیکھیں تو علماء دیوبند میں بھی علماء کی ایک جماعت ایسی تھی جو انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہی، اور ایک جماعت ایسی تھی جو خاموش تھی. جب علماء دیوبند کو بھی پکڑا جانے لگا تو انہوں نے بھی اپنے ڈیفنس میں کہا کہ بھئی ہم آپ کے باغی نہیں ہیں. تو آج
اس زمانے کی تاریخ آپ پڑھیے. آج کے زمانے کے حساب سے ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ وہ انگریزوں کے وفادار تھے, نمک کھار تھے. وہ ایک حالات تھے, ایک سچویشن تھی. انہیں اپنا وجود بچانا تھا, اپنی مسجدیں بچانا تھا, اپنے علماء کو بچانا تھا. آج دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام پر کس طریقے سے ایک بہترین سازش رچی گئی. ڈاکٹر ذاکر نائک کس مسلک کے ہیں, کیا دعوت کرتے ہیں, اب یہ تمام باتیں چھوڑ دیں. ایک مسلمان کی حیثیت سے سوچیں کہ کچھ بھی ہو, ایک مسلمان دعوت دینے والے دائی کو پکڑا گیا, اور آج جو ہے میڈیا پر ذاکر نائک کی مخالفت کرنے والے بڑے بڑے اصحاب جبہ و دستار آپ کو مل جائیں گے, پگڑی والے اور ٹوپی والے مل جائیں گے, جو وہاں پہ زہر اگل رہے ہیں کہ ذاکر نائک جیسے لوگوں کو پکڑ کے اندر کرو. یہ مسلمان کی ذہنیت کس حد تک گر سکتی ہے, اس کا ہم نمونہ اس وقت دیکھ رہے ہیں. حکومت تو اسلام کو جانتی ہے, وہ اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, وہابی نہیں جانتی. دنگے فساد ہو رہے ہیں کشمیر میں بے گناہوں کی, جو زخمی کیا گیا, جو مارا گیا, کسی سے مطلب نہیں پوچھا گیا. مسلمان پر جب آفت آتی ہے تو مسلمان کے نام پر آتی ہے. آج ذاکر نائک کو پکڑا گیا ہے, کل تمہیں بھی پکڑا جائے گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری ملت ایک ہو جاتی. ذاکر نائک سے ہمارے بھی اختلافات تھے. ذاکر نائک نے اپنے آپ کو کھل کے کبھی اہل حدیث بھی نہیں کہا, سلفی بھی نہیں کہا. یہ الگ بات ہے, انہوں نے دعوت کتاب و سنت کی تھی. بہت سارے ان کے فتوے, بہت ساری ان کی تقریریں, بہت ساری ان کی کتابوں میں لکھے گئے مضامین سے ہمیں اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ان کا یہ موقع نہیں ہے ان کو دنیا کے سامنے بیان کرنے کا اور دنیا کو یہ جتانے کا کہ ہم ذاکر نائک کے خلاف ہیں. یہ تو گویا کہ اسلام کی ان دشمنوں کا سپورٹ کرنا ہے جو ذاکر نائک ہی نہیں, ہر اس آدمی کا منہ بند کر دینا چاہتے ہیں جو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. بہرحال یہ ایک دوسرا میٹر تھا. تو یہ جو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اہل حدیث ایک نئی جماعت ہے, یہ بہت بڑی اور نرادھار, بیس لیس, بے بنیاد بات. بات دراصل یہ ہے کہ اہل حدیث کا یہ کہنا ہے, ابھی بات آئے گی بھی, کہ ائمہ اربعہ جو 4 امام گزرے, ہم چاروں اماموں کی بات مانتے ہیں, ان کی قدر کرتے ہیں, ان کا مقام جانتے ہیں, لیکن ہم کسی ایک کا اپنے آپ کو پابند نہیں کرتے کہ ہم ہر حال میں انہی کی بات مانیں گے, چاہے وہ صحیح ہو یا غلط. اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا امام لوگ بھی غلط ہو سکتے ہیں, وہ بات آ گیا ہے. دوسرا بڑا اعتراض جو اہل حدیث جماعت پر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے. یہ اعتراض بریلوی جماعت کی طرف سے زیادہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے, یہ لوگ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں, یہ لوگ نبی کے گستاخ ہیں. سوال یہ ہے کہ اہل حدیث نے اپنا نام اہل حدیث رکھا, اہل حدیث نے اپنے آپ کو کسی شخصیت کی طرف, کسی آدمی کی طرف, کسی امام کی طرف منسوب نہیں کیا, اپنے آپ کو جوڑا بھی تو حدیث رسول سے جوڑا. جس کی زندگی حدیث رسول کے ساتھ جڑ جائے اور وہ رسول کو نہ مانے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں, اہل حدیث کا یہ کہنا ہے کہ رسول کو ویسے مانا جائے جیسے رسول نے خود کو ماننے کا حکم دیا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کی روایت ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو منبر پر بیان کیا, یعنی صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے بیان کیا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم, اے لوگو مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا عیسائیوں نے عیسائی ابن مریم کو بڑھایا. وعلیکم السلام. انما انا عبد, میں اللہ کا بندہ ہوں, فقولوا عبد اللہ ورسولہ, مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہا کرو. اہل حدیث یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جو مقام دیا گیا, اللہ نے جو مقام دیا, جو مقام قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا, اس مقام کو تسلیم کیا جائے, اس فضیلت کو مانا جائے, لیکن اللہ کے نبی کو اللہ کی بندگی کے مقام سے ہٹا کے رب کے مقام پر بٹھانے کی کوشش نہ کی جائے. ایک اور حدیث دیکھیے, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, بات ہی بات میں انہوں نے کہا, یا محمد یا خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم میں سب سے بہتر ہیں, سب سے بہتر کے بیٹے ہیں, آپ ہمارے آقا ہیں, آپ ہمارے آقا کے بیٹے. بات کوئی غلط نہیں تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سب سے بہتر ہیں,
اور آپ واقعی ہم سب کے آقا اور سردار ہیں. لیکن صحابی کا یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فوراً تنبیہ کی کہ میری محبت اور عقیدت میں یہ غلو نہ ہو جائے اور کہیں یہ الفاظ آگے بڑھ کر میرے مقام کو اتنا نہ بڑھا دیں کہ وہ پھر میری شان میں گستاخی ہونے لگے. آپ نے فرمایا اے لوگو علیکم بتقواکم، اللہ سے ڈرو. لا یستہوینکم الشیطان، شیطان تمہیں میرے بارے میں کہیں غلط راستے پر نہ ڈال دے. میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہا کرو. جہاں تک یہ کہنا ہے کہ اہل حدیث اپنے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، گویا کہ انہوں نے کبھی کسی اہل حدیث عالم کی کتاب کو پڑھا نہیں، کبھی اس مسلک کو سمجھا نہیں. اپنے جیسا ہم نبی کو اپنے جیسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک عام انسان نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہم نبی کو بشر مانتے ہیں کیونکہ قرآن اور حدیث میں آپ کو بشر کہا گیا. اور قرآن کی ایک آیت کو اگر سامنے رکھا جائے تو نبی کا مقام اپنے آپ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. سورہ کہف کی آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اب یہاں تمہارے جیسا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے تم ہو ویسے میں. یہاں مطلب یہ کہ جیسے تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں. لیکن فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میرے اوپر آسمان سے وہی آتی ہے. یہی تو سب سے بڑا فرق ہے. یہی وہ چیز ہے جس نے نبی کو تمام انسانوں سے ممتاز کر دیا کہ نبی کے پاس فرشتہ آتا ہے، نبی کے پاس وحی آتی ہے. نبی اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. ہاں انسان تھے آپ، تکلیف ہوتی تھی آپ بھی روتے تھے، خوشی آتی تھی آپ بھی مسکراتے تھے، آپ بھی کھاتے تھے آپ بھی پیتے تھے، آپ کو بھی انسانی ضروریات پیش آتی تھی. ہاں انسانی چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں آپ کو خاصیت عطا فرمائی. آپ نماز پڑھانے لگتے تھے، مصلی پر کھڑے ہوتے، لوگوں سے کہتے سب سیدھی کرو، اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کرو. فإنی اراکم من ظہری، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ نبی کی خاصیت ہے. کوئی نبی اس خاصیت کے معاملے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ خاصیت ہمیں بھی آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد آپ لیٹے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سو چکے ہیں. آپ اٹھے، آپ نے بغیر وضو کی نماز پڑھ لی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ تو سو گئے تھے. آپ نے فرمایا ینام قلبی تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا. یہ نبی کے ساتھ خاص تھا. ایسے بہت سارے معجزات ہیں، نبی کے کمالات ہیں. آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، آپ کے اشارے پر چاند تو ٹکڑے ہو گیا. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، فوراً بارش ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، یہ اہل حدیث کا کبھی منہج نہیں رہا. یہ ایک مبہم جملہ ہے، ایک ان کلیئر بات ہے، ایک سسپینس والی بات ہے کہ نبی ہمارے جیسے. ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ جیسے ہم انسان ہیں نبی بھی انسان تھے، یہ کوئی غلط بات ہے. یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. نبی کو انسانیت سے نکالنا یہ کوئی نبی کی تعظیم نہیں ہے. نبی انسان ہو کے بھی تمام انسانوں کے سردار ہیں، نبی انسان ہو کے بھی دنیا میں سب سے افضل اور بہتر ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، انا سید ولد آدم، میں قیامت کے دن تمام آدم کی اولاد کا سردار رہوں گا. وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. جو اہل حدیث ہوگا، جو ان حدیثوں کو مانے گا، وہ کیسے نبی کا مقام نہیں سمجھے گا، نبی کے مقام کو نہیں مانے گا. اذان آپ سنتے ہیں، اذان کے بعد ایک دعا سکھائی گئی. صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الصلاۃ کی. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اذان کا جواب دو، جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی کو، اور اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجو، اس لیے کہ جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ثم صل اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو. یہ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صرف ایک بندے کو دے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں.
اللہ کے نبی اپنے بارے میں، حالانکہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام اپنے نبی کو ہی دے گا، لیکن اللہ کے نبی کی یہ تواضع اور خاکساری ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ میں اللہ کا وہ بندہ میں، تو ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما، وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور اے اللہ تو اپنے نبی کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جو یہ دعا پڑھے گا، میرے اوپر درود بھیجے گا، اور جو یہ دعا پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اہل حدیث اس حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کے مقام و مرتبے کے تعلق سے قرآن و سنت میں جو باتیں آئی ہیں اہل حدیث ان تمام باتوں کو مانتے ہیں۔ نبی کا نام نامی آئے اور درود نہ پڑھا جائے اہل حدیث اس کو جرم سمجھتے ہیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حق تلفی سمجھتے ہیں، اس کو دنیا کی سب سے بڑی بخیلی اور کنجوسی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کوئی اگر ہمارے اوپر یہ الزام لگائے کہ ہم نبی کو نہیں مانتے، ہم نبی کی گستاخی کرتے ہیں، تو ہم وہی جواب دیں گے، ہاں بھئی ہم ویسا نہیں مانتے جیسے آپ مانتے ہیں۔ ہم سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم نبی کی تعظیم میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ ہم اللہ کے نبی اور اللہ کے بیچ میں کوئی فرق ہی نہ رکھیں۔ آپ دیکھیے خاص طور سے ہمارے شعراء کے ہاں کوئی حد ہی نہیں ہے، وہی جو مصطفی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کیا ہے سب؟ قرآن اور حدیث میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی کا جہاں بھی کوئی معجزہ بیان کیا گیا، کوئی خاص مقام بیان کیا، وہاں بندے کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ میرا نبی معراج پر جانے کے باوجود میرا بندہ ہے، میرا نبی اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود میرا بندہ ہے، کہیں ایسا نہ ہونا کہ میرے نبی کی تعظیم میں تم میرے نبی کو میری بندگی سے نکالنے کی کوشش کرو۔ ہم لوگ نماز میں بھی 5 ٹائم کی نماز میں جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہتے ہیں، وہاں بھی بندگی کا اقرار کرتے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں تو آپ کا وسیلہ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ لوگ دعا کرتے ہیں، دعا میں آپ لوگ کبھی وسیلہ نہیں لگاتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ وسیلہ استعمال کرو، وسیلہ لگاؤ۔ پھر مثال دی جاتی ہے کہ چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، نبی کا وسیلہ لگائے بغیر چلے جائیں گے؟ وسیلہ کس کو بولتے ہیں پہلے یہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں لفظ وسیلہ آیا، اردو زبان میں وسیلہ بولتے ہیں ذریعہ کو، جیسے یہ بائک ہے، یہ بائک جو ہے یاتایات کا ایک سادھن ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ اردو میں وسیلہ کا یہ مطلب ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں وسیلہ بولتے ہیں قربت کو، کسی کے قریب ہونے کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے قریبی بنو، اللہ سے قربت اختیار کرو، وہ تمام عمل کرو جس سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اسی لیے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن کے عظیم مفسر ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں تقربوا الیہ بطاعتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے، اس کی فرما برداری کر کے اس کے مقرب بن جاؤ، یہ مطلب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب مجھ سے دعا کرو تو میرے نبی کا وسیلہ لگاؤ، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہوتا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگی ہوتی۔ آج اس وسیلے کو بنیاد بنا کے پورا ایک عقیدہ بنا لیا گیا۔ بہرحال بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وسیلہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال اس اعتراض کا یہ جواب ہو گیا کہ آپ لوگ نبی کو مانتے ہیں تو نبی کا وسیلہ کیوں نہیں لگاتے؟ اس لیے کہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاؤں میں وسیلہ بنا کر دعا کرنا یہ خود نبی سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، کوئی ایسی صحیح حدیث موجود نہیں جس میں ہمیں حکم دیا گیا ہو کہ ہم دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیلہ لگائیں، جبکہ قرآن کی بے شمار آیتیں ایسی موجود ہیں کہ میرے بندو مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ فلاں کا وسیلہ لگاؤ اور چھت کی مثال دینا اور دنیا کے بادشاہوں کی مثال دینا اللہ کی شان میں یہ مناسب نہیں ہے۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہماری مثالوں سے بالا تر ہے۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی دعا سن سکتا ہے، وہ آدم علیہ السلام کی دعا سن سکتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے غذا پہنچا سکتا ہے، وہ رب العالمین کبھی بھی ہماری دعا کو سن سکتا ہے، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی اطاعت کے ذریعے جتنا ہو سکے اللہ کے قریبی بنے، اللہ کے مقرب بنے، اور جو آدمی اللہ کا جتنا مقرب بنے گا اس کی دعا اتنی جلدی قبول ہو۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ آپ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے۔ حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا، آپ لوگ 8 پڑھتے ہیں۔ وہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 مانتے تھے، آپ لوگ 1 مانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے جمعہ کے دن 2 اذانیں شروع کروائیں، آپ لوگ 1 ہی اذان دیتے ہیں، اس کا مطلب آپ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے۔ پہلے تو یہ جان لیں کہ صحابہ کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے۔ قرآن کی بے شمار آیات ہیں جو صحابہ کرام کا مقام بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ صحابہ کرام سے اللہ راضی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جو اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، جتنا بڑا سرٹیفکیٹ ان کو دیا گیا، بھلا اہل حدیث ان کو نہ مانے؟ جو قرآن اور حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرے وہ انہیں نہ مانے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی، کسی ایک صحابی کا ایک مد بولتے ایک مٹھی گیہوں، ایک مٹھی اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے تو تمہارا پہاڑ کے برابر بھی سونا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ ان نگاہوں کا مقام ہے جن نگاہوں نے دیدار نبی کیا ہے، یہ ان ہستیوں کا مقام ہے جنہوں نے نبی کی صحبت پائی ہے۔ ہاں، اہل حدیث کا یہ ماننا ہے کہ کسی مسئلے میں اگر حدیث رسول موجود ہے اور کسی صحابی کا ذاتی عمل یا ذاتی قول اس حدیث رسول کے خلاف ہے تو اس موقع پر ہم اس صحابی کے اس ذاتی قول یا عمل کو نہ مان کے ہم نبی کی حدیث کو مانیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ نبی کی حدیث بھی موجود ہے اور صحابی کا عمل اس کے خلاف ہے؟ جی ہاں، ایسا موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کسی صحابی کو آپ نے بیان کی یا صحابہ کرام کی ایک جماعت کے سامنے بیان کی اور کوئی دوسرا صحابی وہاں موجود نہیں تھا یا وہ حدیث اس نے نہیں سنی، صحابی نے نہیں سنی، تو انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ صحابہ کرام میں سے بھی کسی صحابی کو کوئی حدیث نہ ملے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، صحیح بخاری کتاب البیوع کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس، حضرت عمر فاروق کے پاس۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی بڑے صحابی ہیں اور حضرت عمر فاروق کو تو ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، دروازے پر اجازت مانگی، 3 بار اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی، واپس چلے گئے۔ حضرت عمر کسی کام میں مصروف تھے، بزی تھے، جب فری ہوئے، خالی ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے آواز سنی تھی عبداللہ ابن قیس کی، ابو موسیٰ اشعری کی آواز سنی تھی، کہاں گئے وہ؟ پتہ چلا وہ چلے گئے۔ تو حضرت عمر نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ وہ آئے، حضرت عمر نے کہا کیا بات ہے، آپ آئے 3 بار آپ نے آواز لگائی، اس کے بعد آپ چلے گئے؟ انہوں نے کہا کنا نؤمر بذلک، ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا ہے کہ کسی کے دروازے پر جاؤ، 3 بار اجازت مانگو، اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، 4تھی بار پھر اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی، چلو تم کوئی گواہ لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ کرام کے پاس ہے کہ بھئی حضرت عمر مجھ سے گواہی مانگ رہے ہیں اس حدیث پر۔ صحابہ نے کہا ایسی بات ہے، اس بات کی گواہی سب سے کم عمر کے صحابی، سب سے چھوٹے صحابی حضرت ابو سعید خدری دیں گے۔ وہاں پر حضرت ابو سعید خدری موجود تھے، وہ آئے،
اور انہوں نے آ کے حضرت عمر فاروق کے سامنے گواہی دی کہ ہاں نبی نے یہ حکم دیا تھا کہ 3 بار اجازت مانگی جائے اور اجازت نہ ملے تو آدمی واپس چلا جائے۔ کیا کہا اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے؟ یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تو اپنی والی کروں گا، میں نے یہ حدیث نہیں سنی۔ ذرا جملہ دیکھیے حضرت عمر فاروق کا، بخاری کے الفاظ ہیں، اخفی ھذا علی من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بات مجھ سے چھپی رہ گئی، نبی کا حکم تھا مجھے پتا نہیں چلا۔ کتنا افسوس ہوتا تھا صحابہ کو اگر کسی مسئلے میں انہیں نبی کی کوئی حدیث پہلے معلوم نہ ہو، بعد میں معلوم ہو تو انہیں افسوس ہوتا تھا۔ ہم لوگ تو حدیث سنتے ہیں اور ایسے اڑا دیتے ہیں جیسے ناک پر سے مکھی اڑائے۔ بات یاد آئی جب جنازے کسی مسلمان کے جنازے میں آدمی جاتا ہے تو حدیث میں آیا اگر کوئی صرف جنازے کی نماز پڑھ کے چلا ہے تو اس کو 1 قیرات ثواب ملتا ہے، اور جنازے کی نماز کے ساتھ ساتھ اس کے دفن تک شریک رہے تو 2 قیرات ملتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہ ان کو جب یہ حدیث پتہ چلی تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ پہلے یہ حدیث مجھے کیوں نہیں پتہ چلی۔ ان کے الفاظ تھے کہ کم ضیعنا من قراریط، کتنے قیرات کا ثواب مجھ سے چھوٹ گیا، یہ حدیث پہلے پتہ ہوتی تو میں ہر جنازے میں جنازے کی نماز بھی پڑھتا اور دفن تک شریک رہتا۔ یہ مقام جو نبی نے بتایا کہ 2 قیرات ملے گا، کتنا ثواب مجھ سے رہ گیا۔ یہ صحابہ کرام تھے، نبی کی حدیثوں کے بڑے متلاشی رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نبی کا حکم تھا اور مجھے پتا نہیں چلا، الہانی الصفق بالاسواق، ہاں دراصل میں مارکیٹ چلا جاتا تھا، تجارت میں لگ جاتا تھا، اس وجہ سے یہ بات رہی۔ تو بخاری کی یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ سے ایسا ہوا تھا کہ کوئی حدیث انہیں نہیں مل پائی، اور ان کا عمل اس کے خلاف اگر ہمیں موجود ملتا ہے تو اس موقع پر ہمیں اس صحابی کا عمل نہیں، حدیث رسول ہمارے لیے حجت ہے اور ہم حدیث رسول پر عمل کریں گے۔ یہاں پر ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، امام ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پر چلو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر چلو۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ خلفاء راشدین کو نہیں مانتے، یہ نبی کی سنت کو تو مانتے ہیں، خلفاء راشدین کو نہیں مانتے۔ خلفاء راشدین کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کیا نعوذ باللہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ نبی نے کوئی چیز حلال کر دی، اب خلفائے راشدین کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو حرام کر دیں؟ کوئی مسلمان اس بات کو نہیں مانے گا، کوئی مسلمان اس بات کو نہیں مانے گا۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت الگ ہو اور آپ کے بعد کسی امتی کی سنت الگ ہو۔ شریعت میں ایک ہی سنت ہے، نبی کی سنت۔ یہ حدیث دراصل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ میری سنت کو تھام لو اور میرے خلفائے راشدین جس طریقے سے میری سنت کو فالو کرتے ہیں، میرے نبی کہہ رہے ہیں میرے صحابہ جس طریقے سے سنت کو فالو کرتے ہیں اسی طریقے سے میری سنت کو فالو کرو۔ انہوں نے کبھی سنت پر عمل کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کی، تم بھی سنت پر عمل کرنے میں کسی کی پرواہ مت کرو، یہ مطلب ہی سچ۔ ورنہ اگر حضرت عمر فاروق کا، حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت علی کا، حضرت عثمان کا، یہ جو تمام خلفائے راشدین ہیں، اگر ان کا کوئی عمل حدیث رسول کے خلاف ملتا تھا تو خود صحابہ بھی نہیں مانتے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، آج پوری دنیا کے حاجی لوگوں میں 90% حاجی لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ کیا، عمرہ کا احرام باندھا، عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو گئے، پھر حج کا ٹائم آیا تو حج کیا، حج کا احرام باندھا، حج کیا۔ اس حج کو بولتے ہیں حج تمتع۔ اور ایک ہوتا ہے حج قران۔ حج قران میں جو ہے وہ بیچ میں آدمی حلال نہیں ہوتا، عمرہ کا احرام باندھا، عمرہ کیا، ابھی بھی احرام میں ہے، اب حج کا ٹائم آیا اسی احرام میں وہ حج کر رہا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حج افراد، اس میں عمرہ نہیں کیا جاتا، اس میں ڈائریکٹ حج کیا جاتا ہے۔ یہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ تو آج 90% لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا، پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ احیا حلال، کیا حلال ہے، جائز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جائز ہے، حج تمتع کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس کو جائز کہا ہے، صحیح کہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ آپ کے ابا تو منع کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر سے وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کے والد حضرت عمر فاروق تو منع کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ایک بات بتاؤ، اگر واقعی میں میرے ابا منع کرتے تھے اور نبی نے حکم دیا ہے امر ابی نتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی کہ اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی؟ وہ بولا نہیں، بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی. تو آپ نے فرمایا بس نبی نے حکم دیا ہے، حج تمتع کر. یہ تھا صحابہ کرام کا موقف. اس میں حضرت عمر کی کوئی توہین نہیں ہے کہ ہاں ان کا ہم نے فیصلہ نہیں مانا تو ہم ان کے گستاخ ہو گئے. نہیں، وہ ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا. ہو سکتا ہے انہیں اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہ پہنچی ہو حج تمتع کے سلسلے میں. ایک اور مثال دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے. حضرت علی نے سب کو جلوا دیا، آگ جلوائی، سب کو آگ میں ڈلوا دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا، یہ بھی ترمذی شریف کتاب الحدود کے اندر یہ روایت ہے. عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں علی کی جگہ ہوتا تو میں ان کو جلواتا نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب کسی کو مت دو، جلانا یہ اللہ کا عذاب ہے، لہذا ہم کسی کو جلا نہیں سکتے. میدان جنگ میں بھی کسی کو جلانے سے منع کیا گیا ہے. تو کسی کو اللہ کا عذاب مت دو. میں ہوتا تو ان کو جلوانے کا حکم نہ دیتا بلکہ میں ان کو قتل کروا دیتا، اس لیے کہ نبی کا حکم ہے کہ جو اسلام سے پھر جائے، جو مرتد ہو جائے، اس کو قتل کر دو. یہ بات جب حضرت علی کو پتا چلی کہ میرے بارے میں عبداللہ ابن عباس ایسا ایسا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو ایسا کرتا، تو حضرت علی ناراض نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے کہا کہ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا فیصلہ غلط ہے. یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھے صحابہ کرام. ان کے یہاں کوئی تعصب نہیں تھا، ان کے یہاں یہ نہیں تھا کہ میں ہی صحیح ہوں، دلیل سامنے آ گئی مان لیا. ان کے اختلاف کی یہی حقیقت تھی. صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوئے. تو اہل حدیث کا موقف اسٹینڈ یہی ہے کہ ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں، تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر کسی صحابی کی پرسنل رائے، ان کا کوئی ذاتی فیصلہ حدیث رسول سے ٹکرا رہا ہے تو ان کا احترام نہیں چھوڑیں گے، ان کی عزت نہیں چھوڑیں گے، ان کا مقام نہیں چھوڑیں گے، لیکن ان کی وہ بات چھوڑیں گے. طلاق کا معاملہ ہے، بخاری کی روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق نبی کے زمانے میں 1 مانی جاتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں 1 مانی جاتی ہے، حضرت عمر فاروق کے دور میں شروع کے 2 سال 1 مانی جاتی تھی. اس کے بعد جب ایک ساتھ لوگ زیادہ 3 طلاق دینے لگے. طلاق کا اصل میں یہ طریقہ ہی غلط ہے جو آج ہم لوگوں کی سوسائٹی میں رائج ہو گیا. ہمارے علماء اس پر تو لڑتے ہیں کہ ایک اٹھے 3 طلاق 3 ہوئی کہ 1 ہوئی، کبھی امت کی رہنمائی اس پر نہیں کرتے کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے. طلاق ایک کھلونا بن گیا، جس کا جو آدمی غصے میں آیا بیوی کو طلاق 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 بول دیا، کام ختم. یہ کوئی طلاق کا طریقہ ہے؟ کبھی موقع ملے تو سورہ بقرہ اٹھائی جو طلاق کا طریقہ بیان کیا گیا، طلاق مرتان فامساک بمعروف. طلاق شریعت کا ایک بہت اہم حکم ہے. طلاق پر پوری ایک سورہ موجود ہے، سورہ طلاق کے نام سے. ہم لوگوں نے طلاق کو کھلونا بنا. تو یہ طلاق کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے شریعت میں کہ ایک مجلس میں ایک بار میں 1 سے زیادہ طلاق دی جائے. تو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں چونکہ چھوٹ ملی تھی، ہم 10 بار بھی طلاق کہیں گے 1 ہی مانی جائے گی، تو لوگ بکثرت یہ 3 طلاق دینے لگے. اچھا، اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں طلاق کا جو کانسیپٹ ہے اس میں بھی فرق تھا. آج ہمارے یہاں کسی عورت کو طلاق ہو جائے، کوئی عورت مطلقہ ہو جائے تو جلدی اس سے کوئی شادی نہیں کرتا. صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. طلاق ہوتی تھی، پھر مطلقہ کی شادیاں ہو جاتی تھی. اور آج بھی عرب کے اندر آپ کو طلاق بہت ملے گی، لیکن طلاق ان کے یہاں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر طلاق کسی کو دے دی گئی تو اس عورت کی پوری زندگی سمجھیے کہ اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر نے سختی کے طور پر ایک حکم دیا کہ 3 طلاق کو انہوں نے 3 قرار دے دیا. اب اگر کسی نے اکٹھے 3 طلاق دے دیا تو 3 مانی جائے گی. اہل حدیث اس فیصلے کو نہیں مانتے، اس لیے کہ اس کے خلاف حدیث رسول موجود ہے، نبی کا فیصلہ موجود ہے. نبی کے زمانے میں 3 طلاق دی گئی، نبی نے 1 مانا. ہاں، نبی نے غصے کا اظہار کیا، نبی نے کہا یہ اللہ کی شریعت کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہے. تو اب اس مسئلے کی وجہ سے کوئی یہ کہے کہ اہل حدیث حضرت عمر کو نہیں مانتے، یہ نادانی کی بات ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کی عزت سر آنکھوں پر ہے، لیکن ان کا یہ فیصلہ ہم نہیں پسند۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن دوسری اذان جو شروع کرائی، مدینہ کی آبادی بڑھ گئی تھی، مسائل بڑھ گئے تھے، گھڑی کا سسٹم نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک مصلحت کے تحت اور حکمت کے تحت کہ جمعہ کا دن ہے، لوگ دکانوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک اذان بیچ بازار میں مقام زورا ایک مقام پر دلوائی کہ یہ اذان ہو جائے تو لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جمعہ کا ٹائم ہو گیا۔ اب مسجد میں جب تمام لوگ آ جائیں، اب خطبہ جمعہ کے پہلے ایک دوسری اذان دی جائے جو اصل اذان ہے جمعہ کی۔ حضرت عثمان غنی کا یہ فیصلہ تھا، ان کا ایک اجتہاد تھا۔ ہم اس اجتہاد کو آج کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے بھی نہیں سمجھتے، صحیح نہیں سمجھتے، اور ہم اس لیے بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا، آپ کے پورے زمانے میں اور آپ کے بعد جو ہے تین خلفاء کے زمانے میں، دو خلفاء کے زمانے میں ایک اذان دی گئی جمعہ کی، ہم بھی ایک اذان کے قائل۔ تو ان مسائل کی وجہ سے اگر کوئی اہل حدیث کو حضرت عثمان کا مخالف قرار دیتا ہے، حضرت عمر کا مخالف قرار دیتا ہے، تو میں ایسے کئی مسائل گنا سکتا ہوں کہ جس میں ہمارے حنفی بھائی بھی حضرت عمر کی بات نہیں مانی۔ حج تمتع کی مثال تو میں نے دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح روایت موجود ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے بھی قائل، رفع یدین کے بھی قائل تھے۔ تراویح کے مسئلے میں بھی بالکل غلط بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت کا حکم دیا۔ موطا امام مالک کے اندر صحیح روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق نے 8 کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری جو 2 امام انہوں نے مقرر کیے تھے، وہ 8 رکعت پڑھاتے تھے وہ لوگ۔ تو یہ وہ غلط فہمیاں ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں دلوں میں ڈالی گئی کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے، ہمارے بنارس کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جو اس وقت پورے عالم اسلام کے ایک بڑے ادارے کے محتمم بھی ہیں، ان کی ایک کتاب ابھی میری نظر سے غلط فہمی علماء تک پہنچ گئی۔ اب پتہ نہیں یہ غلط فہمی ہے کہ خود ایک مغالطہ ہے۔ میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا، خطبات نعمانی نام ہے اس کتاب کا۔ اس کتاب میں ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اہل حدیث جو ہے اپنی من مرضی کا مسئلہ لے لیتے ہیں۔ اب ایک چیز سے امام ابو حنیفہ کے یہاں وضو ٹوٹ گیا، امام شافعی کے یہاں نہیں ٹوٹا۔ امام ابو حنیفہ کا ماننے والا اس پر عمل کرتا ہے کہ ہمارے یہاں وضو ٹوٹ گیا، امام شافعی کا ماننے والا اپنے امام پر عمل کرتا ہے کہ ہمارے یہاں ٹوٹ گیا، نہیں ٹوٹا۔ اب اہل حدیث بیچ میں آئے، ان کو جو مسئلہ اچھا لگا اس کو مان لیا۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ؟ اور اہل حدیث نے تو بہت سارے مسائل میں 4 اماموں میں سے کسی کی بات نہیں مانی، اور اہل حدیثوں نے بہت سارے مسائل میں خود امام ابو حنیفہ کی بات مانی ہے، ان کی دلیل کے مضبوط ہونے کی وجہ سے، جبکہ کوئی اور امام اس کا قائل نہیں۔ زیورات کی زکوٰۃ کا مسئلہ آپ دیکھیے، عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے۔ باقی 3 امام کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے۔ باقی 3 امام اس لیے کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے کہ عورت جو زیور پہن رہی ہے وہ استعمال کی چیز ہے، اور استعمال کی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس بائک ہے، گھر ہے، گھوڑا ہے، گاڑی ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طریقے سے عورت جو زیور پہن رہی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زکوٰۃ ہے، ان کے پاس دلیل موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ کے پاس ایک عورت آئی، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، آپ کے پاس ایک عورت آئی، اس کی لڑکی نے، اس کی بیٹی نے 2 موٹے موٹے کنگن پہنے تو سونے کے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ وہ بولی نہیں، زکوٰۃ تو نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گی کہ ان دونوں کنگنوں کی جگہ تمہیں آگ کا کنگن پہنایا جائے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ فوراً اس نے کنگن اتار کے پیش کر دیا اور کہا اس کی جو بھی زکوٰۃ بنتی ہے آپ لے لیجیے۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی دلیل مضبوط تھی، ہم نے مان لیا۔ ہمارے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے، یہ ائمہ کے گستاخ ہیں، ائمہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث کہے اور امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہے، ائمہ کو برا بھلا کہے، تو یہ اس کا ذاتی عمل ہے۔ اس کے ذاتی عمل کے لیے پوری جماعت یا پورے مسلک کو بدنام نہیں کیا جا سکتا۔ آج اگر ISIS کے نام پر بے گناہوں کا قتل کیا جا رہا ہے تو ان نادانوں کی حرکت سے پورے اسلام اور پورے مسلمانوں کو بدنام نہیں کیا جا سکتا۔ بے گناہوں کا قتل اسلام میں جائز ہے۔ قرآن میں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبطی کو مکہ مارا، وہ مر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ بے گناہ کی ہتیا ہو گئی۔ گویا قرآن کی نظر میں بے گناہ کا خون کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ آج ہو رہا ہے، کوئی ٹرک لے کے چڑھا دے رہا ہے،
لوگوں پر. کوئی سوسائڈ بامبر بن کے 50 لوگوں کے بیچ میں اپنے آپ کو اڑا دے رہا ہے. اب وہ کس نے اس کو تیار کیا, وہ اس کا وہ مائنڈ کیسے بنا, یہ سب ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اس کے لیے اسلام کو بدنام نہیں کیا جا سکتا. اہل حدیث ائمہ کو کیوں گالی دیں گے, کیوں برا بلا کہیں گے؟ یہ ائمہ ہمارے محسن ہیں. ہم پوری زندگی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بھی ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. انہوں نے دین کی کو سمجھا اور امت کو سمجھانے کی کوشش کی. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. ہم ان تمام ائمہ کے شکر گزار ہیں, چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو, چاہے امام مالک ہو, امام احمد بن حنبل ہو, امام شافعی ہو. یہ تمام کے تمام لوگ مجتہدین تھے. انہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں دین کو سمجھنے اور سمجھانے میں. اور اسلام تو وہ مذہب ہے جو ایک عام مسلمان کو بھی گالی دینے سے منع کرتا ہے. اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے, بخاری کی روایت ہے, سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کا کام ہے, مسلمان سے لڑنا یہ کفر کا کام ہے. جب ایک عام مسلمان کو گالی دینا یہ فسق کا کام ہے, ایک امام کو, ایک عالم دین کو گالی دینا, اور پھر تو یہ تمام لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے. یہ کوئی آج کے تھوڑی ہے, 1300 سال پہلے کے. اور اسلام تو کہتا ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو چاہے وہ جیسا بھی ہو اس کو برا بلا مت کرو. لا تسبوا الاموات, بخاری کی روایت ہے, مردوں کو برا بلا نہ کرو. فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. جو مر گئے وہ اللہ کو پہنچ گئے, انہوں نے اپنا عمل اللہ کے حوالے کر دیا, کسی مردے کو برا بلا نہ کرو. تو ہم ان اماموں کو کیوں برا بلا کہیں گے بھائی؟ ہاں, ہم ان اماموں کو معصوم نہیں سمجھتے. ان اماموں نے دین کے مسائل میں غور کیا, اجتہاد کیا, محنت کی. کہیں کہیں ان کا فیصلہ درست تھا, ان کا فتویٰ درست تھا, اور کہیں ان سے چوک بھی ہوئی. اور اس کی دلیل بھی ہمیں حدیث سے ملتی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران. جب کوئی مجتہد اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح ہے تو ڈبل ثواب ملے گا, اگر اجتہاد غلط ہے تو ایک ثواب ملے گا. یہ امام تھے, یہ مجتہد تھے, اگر ان کا کوئی فیصلہ غلط بھی تھا ان کو ثواب ملے گا, لیکن ان کے غلط فیصلے کو ماننے کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے اگر ہمارے سامنے دلیل موجود ہے. اچھا ایک بات بتائیے, کیا ان اماموں نے کبھی کہا کہ میری تقلید کرو؟ کیا ان اماموں نے کبھی کہا کہ میرے نام سے ایک الگ جماعت بنا لو؟ کیا ان اماموں نے کبھی کہا کہ ہر مسئلے میں میری ہی بات ماننا؟ کبھی نہیں کہا. اگر ایسا کہا ہوتا تو خود ان کے شاگردوں نے ان سے اختلاف نہ کیا ہوتا. آج آپ چلے جائیں کسی بھی حنفی ادارے میں چلے جائیں, حنفی فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں, شرح وقایہ سے لے کے ہدایت تک اٹھا لیں, ہر مسئلے میں, لگ بھگ ہر مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول الگ ہے, ان کے شاگرد امام محمد کا قول الگ ہے, امام ابو یوسف کا قول الگ ہے, امام ظفر کا قول الگ ہے, پھر عراق کے علماء کا قول الگ ہے, پھر جو ہے ماوراء النہر کے علماء کا قول, بڑا اختلاف ہے ایک ایک مسئلے میں. اگر ایسا ہوتا کہ امام ابو حنیفہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ پتھر کی لکیر ہے تو ان کے شاگردوں نے خود ان سے اختلاف کیوں کیا ہوتا؟ امام ابو حنیفہ ایک عالم حق تھے, وہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی. یہ در مختار کے اندر یہ عبارت موجود ہے, جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مسلک ہے, وہی میرا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اذا قلت قولا وکتاب اللہ وسنت رسولہ یخالفہ فاترکوا قولی. میری بات اگر قرآن کے خلاف مل جائے, حدیث رسول کے خلاف مل جائے, میری بات کو ٹھکرا دو, میری بات کو چھوڑ دو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انما انا بشر, میں ایک انسان ہوں, اخطی و اصیب, مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, میرا فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. فما وافق من رأیی, تو میری جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہو اس کو لے لو. یہ کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان اماموں کو بھی احساس تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے تو کوشش کر لی لیکن میں صحیح دلیل تک نہیں پہنچ پایا. آج ایک مسلمان جب بخاری کھولتا ہے, مسلم کھولتا ہے, حدیث کی کتابیں کھولتا ہے, جہاں کتاب نماز کا چیپٹر شروع ہوا نبی نے رفع یدین کیا, رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کیا, رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کیا. ایک نہیں 50 روایتیں مل رہی ہیں, بخاری میں بھی مل رہی ہے, مسلم میں بھی مل رہی ہے, ترمذی میں بھی مل رہی ہے, اور پوری ایک سند موجود ہے. یہ بھی نہیں کہ ڈائریکٹ کہہ دیا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری اگر حدیث لائے تو سند بیان کی, امام مسلم حدیث لائے تو سند بیان کی.
لیکن ایک آدمی کا دل کیسے گوارا کرتا ہے کہ نبی کی حدیث دیکھا، ایک نہیں 50 دیکھا، لیکن اس حدیث کو کہتا ہے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے اس لیے کہ ہمارے امام کا فتویٰ اس پر نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کا دل گوارا کرتا ہے؟ ارے تمہارے امام کی بات کی تو کوئی سند بھی موجود نہیں ہے۔ ہدایہ کب لکھی گئی؟ 600 سال کے بعد۔ امام ابو حنیفہ کے 600 سال کے بعد۔ فتاوی عالمگیری کب لکھی گئی؟ 1100 سال کے بعد۔ آج ہم ان کتابوں پر آنکھ موند کر ایمان لے آتے ہیں، ہم آنکھ موند کے مان لیتے ہیں۔ اگر ہدایہ کے اندر لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا تو ہم مان لیتے ہیں ہاں انہوں نے کہا ہوگا۔ کوئی سند تو نہیں ہے ہدایہ کے اندر موجود کہ ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ سند پہنچی ہو۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو باتیں آج منسوب کی جاتی ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ باتیں انہوں نے کہی ہیں، اس لیے کوئی سند موجود نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کوئی کتاب موجود نہیں کہ جس سے یہ واضح ہو کہ ہاں ان کا یہ مسلک تھا، ان کا یہ نظریہ تھا۔ ان کے شاگردوں نے یہ مسلک تیار کیا ہے، ان کے ماننے والوں نے یہ مسلک تیار کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ من استبان لہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے اللہ کے رسول کی سنت آ جائے، لا یحل لہ ان یدعها لقول احد، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ نبی کی سنت کو کسی کے قول کی وجہ سے چھوڑ۔ اور امام احمد ابن حنبل نے تو کھل کے منع کیا، لا تقلدنی، میری تقلید مت کرنا، میری تقلید مت کرنا، آنکھ موند کر میری بات مت ماننا، امام مالک کی بات مت ماننا، امام شافعی کی بات مت ماننا، امام اوزاعی کی بات مت ماننا، بلکہ دین کو وہاں سے لینا جہاں سے ان لوگوں نے لیا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ کیا آپ کے اندر اتنی سمجھ ہے کہ آپ حدیث کو سمجھیں گے؟ کیا ہر آدمی حدیث کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا، واقعی میں نہیں سمجھ سکتا۔ اگر ہر آدمی اپنے طریقے سے حدیث کو سمجھے گا تو گمراہ ہوگا۔ تو جب اپنے طریقے سے حدیث کو نہیں سمجھ سکتے تو کیوں نہیں آنکھ موند کے امام کی تقلید کرتے؟ ارے اللہ کے بندے، آج اگر ہمارا ایک مولوی یہ کہتا ہے کہ حنفی مسلک میں یہ مسئلہ ہے، ہم نے مان لیا، ہم نے تو دیکھا نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے۔ اگر ہم آنکھ موند کے مولوی کی یہ بات مان سکتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، تو ہم ایک عالم دین حوالہ دے کے حدیث پیش کر رہا ہے، حدیث رسول بیان کر رہا ہے اور ہمیں اس کا صحیح مطلب سمجھا رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں تسلیم کر سکتے؟ یہ امت کا بٹوارا لوگوں کے نام پر کیوں کیا گیا؟ افراد کے نام پر کیوں کیا گیا؟ اماموں کے نام پر جو بانٹا گیا، جب ان اماموں نے خود منع کیا تھا کہ ہماری تقلید مت کرنا، ہماری بات کو آنکھ موند کے مت ماننا۔ تو یہ ہمارا موقف ہے ائمہ کے بارے میں۔ ہم تمام ائمہ کی قدر کرتے ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ معصوم نہیں تھے، انہوں نے دین کو سمجھا اور سمجھایا، ان کا اجتہاد اور فتویٰ جہاں صحیح تھا ہم تسلیم کرتے ہیں، جہاں دلیل کے خلاف بات ہے ہم جو ہے وہاں دلیل کی پیروی کرتے ہیں، کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اہل حدیث لوگ اولیاء کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، یہ لوگ مزاروں پر نہیں جاتے، فاتحہ نہیں پڑھتے، بنیاد یہ کہ یہ لوگ اولیاء کو نہیں مانتے۔ سوال یہ ہے کہ اولیاء کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اے لوگوں سنو، اللہ کے ولی کسی سے ڈرتے نہیں اور ان کو کوئی غم نہیں۔ اسی کی اگلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کے ولی ہیں کون لوگ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے، جو تقوی والے، وہ اللہ کے ولی۔ اہل حدیث کا یہی کہنا ہے کہ ہم ہر ایرے غیرے نٹھو خیرے، جو پیشاب و پاخانہ کے آداب نہ جانتا ہو، جو نبی کی سنتوں سے دور ہو، نمازوں کا پابند نہ ہو، زندگی بھر جو ہے ننگا دھڑنگا گھومتا رہا ہو، مرنے کے بعد وہ ولی قرار دے دیا جائے، ایسے لوگوں کو ہم ولی نہیں مانتے۔ یا کوئی جو ہے شعبدہ دکھا دے، کرامت دکھا دے، کوئی کرشمہ دکھا دے اور ہم پھٹ سے اس کو ولی مان لیں۔ ولی کی پہچان کیا ہے؟ ایمان والا ہو، تقوی والا ہو، جو مومن ہوگا، متقی ہوگا، وہ اللہ کا ولی۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے یا پانی پہ چل رہا ہے تو دھوکہ مت کھاؤ، فلا تغتروا، دھوکہ مت کھاؤ، حتی تعرضوا امرہ علی الکتاب والسنہ، اس کا معاملہ قرآن اور حدیث کے اوپر پیش کرو کہ وہ اس کی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے تو ولی نہیں ہو گیا، کوئی پانی میں چل رہا ہے تو ولی نہیں ہو گیا۔
تو اہل حدیث کا یہ ماننا ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کے ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی قبروں کو پکا کریں، مزار بنائیں، ان کے مقبرے بنائیں اور ان سے جا کے جو ہے ہم اپنی مرادیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اے میرے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اس بھلائی کو روکنے والا، کوئی دور کرنے والا نہیں۔ نبی کو یہ کہا گیا۔ تو یہ تمام اولیاء کرام جو انتقال کر چکے، جو دنیا سے جا چکے، جو منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، وہ کیا ہماری مرادوں کو پورا کریں گے؟ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، جیسے ہم اللہ کے محتاج ہیں وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو، چاہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، یہ بھی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کو بھی ان کے رب نے ہی روزی پہنچائی تھی۔ یہ بھی بیمار ہوتے تھے تو ان کا رب ہی ان کو شفا دیتا تھا، اور موت کا فرشتہ جب ان کے پاس آیا، ان کے بارے میں مشہور ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ پوری بارات ڈوب گئی، ان کی کرامت میں بیان کیا جاتا ہے پوری بارات ڈوب گئی، انہوں نے سب کو زندہ کر دیا دوبارہ۔ اگر سب کو زندہ کر دیا، اتنے کرامت والے تھے، جی وقت ختم ہو گیا، اگر اتنے کرامت والے تھے تو یہ تمام اولیاء کرام اور بزرگان دین اپنی موت کو کیوں نہیں ٹال سکے؟ سب کے اوپر موت آئی، سب اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو ہم اولیاء کرام کو مانتے ہیں، ان کا مقام مانتے ہیں، ان سے اگر کوئی کرامت ہوئی اور وہ کرامت ثابت ہے، ہم کرامت کو بھی مانتے ہیں۔ یہ کوئی نہ کہے کہ اہل حدیث کرامت کو نہیں مانتے، کرامت کو مانتے ہیں۔ خود قرآن میں کئی کرامتیں بیان کی گئی، حضرت مریم کی کرامت نہیں بیان کی گئی قرآن میں؟ حضرت مریم کو جب ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام پرورش کر رہے تھے مسجد میں، ان کے پاس بے موسم کا پھل آیا کرتا تھا، قرآن گواہی دے رہا ہے، یہ بھی کرامت تھی۔ حضرت مریم کوئی نبی تو نہیں تھی؟ نبی کے ہاتھ پر جو ان نیچرل سپر نیچرل چیز واقع ہو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور نبی کے علاوہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اور نیک بندی کے ہاتھ پر جو معاملہ صادر ہو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو اہل حدیث معجزہ کو بھی مانتے ہیں، کرامت کو بھی مانتے ہیں، لیکن کسی کی کرامت ثابت ہونی چاہیے، بے سر پیر کی، اور ایسی کرامتیں بیان کرنا اور سنانا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اور نبی اور صحابہ کی شان میں توہین ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اہل حدیث کے تعلق سے جو عوامی طور پر غلط فہمیاں رائج ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ باتیں اور بھی ہیں، لیکن آخر میں جاتے جاتے میں یہی کہوں گا میرے بھائیوں کہ میں نے شروع میں جو بات کہی کہ آج اگر کوئی اہل حدیث کو نہیں مانتا، اہل حدیث مسلک پر نہیں چلتا، نہ چلے نہ مانے، لیکن کم سے کم مخالفت میں جو انصاف کا ترازو ہے اس کو برقرار رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنی میں بھی ہمیں انصاف کا دامن تھامنے کا حکم دیا ہے۔ ہم کبھی بھی ناانصافی سے کام نہ لیں، ظلم سے کام نہ لیں، کسی کے بارے میں صرف سنی سنائی باتوں کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ ہم جو ہے اہل حدیث کی دعوت کو سمجھنے کے لیے اس مسلک کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کے منہج کو سمجھیں، ان کے عقیدے کو سمجھیں کہ اس مسلک کی بنیاد کیا ہے، یہ مسلک والے اپنے آپ کو کس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جو بھی غلط فہمی ہو، جب تک ہم سامنے والے کی بات نہیں سنیں گے تب تک غلط فہمی دور نہیں ہوگی۔ آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، الہ العالمین ہم سب کو تو جو ہے آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سنی سنائی باتوں کے مطابق نہیں بلکہ دلیل اور برہان کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو دوریاں ہیں، جو بغض و عداوت ہے، رب العالمین اس کو دور کر دے۔ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔